صلی علی رسولہ الکریم میں گزشتہ رات ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے عاصم جمیل کی ڈیتھ ہوئی اور ایک بڑی سب کو فکر لاحق ہو گئی کہ یہ کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا۔ اب ان کے بیٹے کا مولانا یوسف جمیل صاحب کا بیان سامنے آیا ہے کہ اس نے خود کو گولی مار کے ہلاک کیا اور ڈپریشن کا وہ پیشنٹ تھا۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور حضرت اقدس حضرت مولانا طارق جمیل صاحب اور ان کے تمام لواحقین، بیٹے کی والدہ جو تھی ان کو بھی اور بھائیوں کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے اور اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اللہ تعالیٰ، اس کے صغائر کبائر خطاؤں کو اللہ معاف کرے۔ میں جو یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں اس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ ان لوگوں کو جواب دینا ہے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی کچھ کمنٹس پڑھے ہیں، کچھ لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دیندار طبقے کی طرف سے کچھ لوگ ایسے مخالف لوگ ہیں علماء کے، دینداروں کے، کہ ان کو موقع چاہیے ہوتا ہے پروپیگنڈا کرنے کا۔ ہمارے ہاں یہ بات مشہور ہے الحمدللہ، ہمارے ہاں دیندار طبقہ چاہے علماء کا ہو، قراء حضرات کا ہو، حافظوں کا ہو، الحمدللہ ان میں خودکشی کا ریشو نہ ہونے کے برابر ہے، ان کے گھروں میں بھی اور ان کے خود ان میں بھی کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ اور یہ بات بڑے فخر سے بیان کی جاتی ہے کہ قاری حضرات کی تنخواہیں دیکھیں، آپ ائمہ کرام کی تنخواہیں دیکھیں، ان کے مسائل دیکھیں، اس کے باوجود وہ خودکشی کی طرف نہیں جاتے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو صبر دیا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں نا کہ ساری زندگی بیٹے کے غم میں روتے رہے مگر خودکشی کی طرف نہیں گئے۔ تو یہاں بہت سے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنا دیندار گھرانہ اور بیٹے نے خودکشی کر لی۔ اس کا جواب مولانا یوسف جمیل صاحب کی طرف سے الحمدللہ آ چکا ہے کہ وہ بھائی ڈپریشن کا پیشنٹ تھا، وہ اس کو الیکٹرک کے جھٹکے دیے جاتے تھے، میڈیسن کھاتا تھا وہ، اور ڈاکٹروں نے یہ بھی ہدایات کی ہوئی تھی کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی رہنا چاہیے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ جواب میں سمجھتا ہوں کافی ہے ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے جو اس عمل کو خودکشی قرار دے رہے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جو فتنہ پرست لوگ ہوتے ہیں ان کو باتیں کرنی ہے۔ بعض لوگ یہ بھی تبصرہ کر رہے ہیں کہ ہر خودکشی ڈپریشن میں ہی ہوتی ہے، ٹینشن میں ہی ہوتی ہے، خوشی میں تو کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا۔ تو دیکھیں یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں، اور ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ ڈپریشن دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ڈپریشن تو عام لوگ جو دنیا کی محبت میں ڈپریشن میں گئے ہوئے ہیں، ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں دیندار لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں اور اس کا کوئی علاج، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ اس کو صبر کی تلقین کی جائے، اس کا علاج میڈیسن ہوتی ہے، دماغ میں کچھ کیمیکل آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ ایسے بہت سارے پیشنٹ ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، بہت اچھے لوگوں کو جنہوں نے بڑی بڑی ٹینشنیں جھیلی ہیں، برداشت کی ہیں، لیکن وہ بیٹھے بیٹھے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، میڈیسن لیتے ہیں تو سیٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ دماغ کے کچھ کیمیکل ہیں جو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے۔ اور یہ نئی بیماری نہیں ہے، صدیوں پرانی بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے یہ مسئلہ طلاق کے مسائل میں بیان کیا اور قتل قصاص وغیرہ کے مسائل میں بیان کیا کہ انسان پر کچھ کیفیات ایسی آ جاتی ہیں کہ جس میں وہ اپنے قول و عمل کا ذمہ دار نہیں ہوتا، اور اس کے قول و عمل پہ اس کو نہ گناہ ملتا ہے، نہ اس کو دنیا میں سزا ملے گی، نہ آخرت میں سزا ملے گی۔ یہ وہ جب ہے جب انسان کی دماغی صلاحیت کام کرنا چھوڑ دے۔ طلاق آپ کو معلوم ہے کتنا حساس معاملہ ہے، شدید غصہ میں بھی اگر انسان ہو تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، اس حدیث کی روشنی میں۔ لیکن علماء نے بیان کیا کہ اگر کوئی ڈپریشن کا پیشنٹ ہے اور اس کے پاس قرائن ہے اور وہ اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، ایسی صورت میں وہ بیوی کو 100 طلاقیں بھی دے دے گا تو نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اس کا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہے ایسے موقع پہ۔ تو جب طلاق جیسے مسئلے میں ہم علماء کرام آج سے صدیوں پہلے ایک اسٹریس اور ڈپریشن کا مریض جس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے، اس کے اس عمل کو طلاق قرار نہیں دیتے، وہ زبان سے کفریہ کلمات اگر زبان سے نکالے گا تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ حالانکہ کفر تو مذاق میں بھی اگر آپ کفریہ کلمات زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، لیکن اتنا بڑا جرم بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ تو ایسے ہی خوب سمجھ لیں کہ ایسا ڈپریشن کا مریض اگر کسی کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے آپ کو قتل کر دیتا ہے تو وہ نہ دنیا میں مجرم ہے، نہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے۔ اس میں ملامت کرنا اور کسی کو برا بھلا کہنا یا کوئی نیگیٹو باتیں کرنا، یہ جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں وہ مجرم ہو جائیں گے۔ تو ایک ڈپریشن وہ ہوتی ہے جو دنیا سے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں، یہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ یہ ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نیک لوگ ہمیشہ صبر کرتے ہیں۔ لیکن ایک ڈپریشن وہ ہے جو آپ کو کسی دماغی بیماری کی وجہ سے، تو یہ بچپن سے اس کی جو ہمیں تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ یہ
جو حضرت کا جو بیٹا ہے یہ بچپن سے ہی کسی دماغی بیماری میں مبتلا تھا اور علاج بھی ہو رہا تھا. حضرت جو ذمہ داریاں ایک باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کے لیے وہ ذمہ داریاں پوری کرنے میں لگے ہوئے تھے, لیکن ظاہر ہے کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, انسان اس میں بے بس ہوتا ہے. تو ہم سب اس غم میں حضرت کے ساتھ برابر کے شریک ہیں اور ہم سب دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کو اس جہاں کی بھلائیاں نصیب کرے اور اس جہاں کی خوشیاں نصیب کرے, اور جو بھی ان کے رشتہ دار اور لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو منفی کمنٹس کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. اور میں پھر دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس عمل کو خودکشی قرار دینا یہ کسی بھی طرح سے یہ بات درست نہیں ہے, اور یہ ایک الزام ہے, اور اس الزام کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور لواحقین کو اللہ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور مرحوم کو جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. عفوك إني للنور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا وأشتكي